إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى إنك لعلى خلق عظيم وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ پیارے ساتھیوں اور عزیز دوستو، یہ مجالس جو جمع ہوتی ہے جس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سناتے ہیں، آپ اسے غور سے سنتے ہیں، ان مجالس میں آنا اور ان دین کی باتوں کو سننا، اے میرے دوستوں، توفیق کی بات ہے۔ ہر کسی کو یہ دین کی باتیں سننا، اس پر عمل کرنا، دین کی محبت، دین کے لیے دوڑ لگانا، محنت کرنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، نہ یہ ہر آدمی کو یہ توفیق ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دین کی باتیں سنانے کے لیے چنتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، اچھائی کا ارادہ کیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ من اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کسی شخص کے تعلق سے اچھائی کا ارادہ کر لے، خیر کا ارادہ کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ دے گا۔ تو میرے دوستوں، یہ توفیق کی بات ہے، یہ واقعی بہت بڑی بات ہے جس کے لیے آپ ادھر آئے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ سن لیجئے کہ آپ کو ہر قدم میں، ہر حرکت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ثواب لکھا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام قبیصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ، جب بھی ان کو موقع ملے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری دیتے تھے۔ وہ بہت دور سے آتے تھے، مدینے سے باہر رہتے تھے۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے یا رسول اللہ علمنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعلیم دیجیے، حلال و حرام کے تعلق سے چند باتیں بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کہتے ہیں یا قبیصہ، اے قبیصہ، تو نے راستے میں جتنے چیزیں پار کر کر ادھر آئی ہے، راستے میں تو نے پتھر، جھاڑ، پودے، مٹی، پہاڑ، ٹیلے، یہ تمام کو پار کر کر ادھر آیا ہے، یہ بات یاد رکھ لینا کہ ہر چیز اس میں سے تیرے لیے دعا کی ہے۔ اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی جو آدمی علم سیکھنے کے لیے آگے آتا ہے اس کے حق میں دعا کرتی ہے۔ تو میرے دوستوں، توفیق کی بات ہے، ہر آدمی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس چیز کی جو ہے آپ اہمیت جانیے، غنیمت جانیے اور اسے استعمال کیجیے، اور اس کے بعد دوسروں تک یہ بات پہنچائیے، یہ جو ہے واقعی اہم چیز ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے گزشتہ کے کئی مجالس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز کیا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کی اہمیت کیا ہے، کیوں سیرت پڑھے، ہم نے اس میں تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے بعد ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آئے تھے، جس زمین میں آئے تھے، اس زمین کے متعلق باتیں کرنا شروع کیے تھے۔ ہم نے سب سے پہلے عرب کیا ہے بتایا، اس کے بعد عرب کے قبائل میں ہماری بات چھڑ گئی تھی۔ ہم نے عرب کے 3 اقسام بتائے اور اس کے مشہور قبائل گنوائے، اور اس کے بعد ہم نے گزشتہ کی مجلس میں عرب کے اطراف جو عرب حکومتیں تھیں، ہم نے بتایا تھا کہ عرب کے اندر حکومت کرنا
بادشاہت کرنا یہ رواج موجود نہیں تھا، چونکہ ان لوگوں کے پاس قبائلی سرداری تھی، وہ لوگ قبیلے کے سردار کو سردار مانتے تھے، اس کے لکیر کے فقیر تھے۔ ان لوگوں کے پاس بادشاہت کوئی باقاعدہ تہذیب سویلائزیشن نہیں تھا۔ لیکن صرف 3 ایسے حکومتیں ملتی ہیں جو عرب کی زمین میں جن لوگوں کے پاس حکومتیں تھیں، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ حکومتیں بھی اصل میں بڑے حکومتوں کے تابع تھی، ورنہ یہ عرب کی الگ مستقل حکومت نہیں تھی۔ جیسے یمن میں حمیر کی سلطنت، اور اس کے بعد دوسرے ذو النواس کی سلطنت، اور اس کے بعد ابرہہ کے تعلق سے ہم نے بتایا تھا، یہ تمام عرب قبائلی حکومتیں اصل میں روم کے تابع تھی، چونکہ اس زمانے میں روم اور پرشیا، روم اور فارس، یہ دونوں بڑے بڑے سپر پاورز تھے۔ اور نارتھ میں ہم نے شام آل غسان کو دیکھا، ان لوگوں کے پاس بھی حکومت تھی شام کے اندر، اور یہ لوگ بھی روم کے ماتحت تھے۔ اور عراق کے اندر جو حکومت تھی جسے حکومت حیرہ کہا جاتا ہے، جو آل منذر کے ہاتھ میں تھی، یہ اصل میں قضائی قبیلے والے تھے، قضاء کے تھے۔ ان لوگوں نے بہت بڑی سلطنت قائم کی جو عراق کے اندر تھی، یہ بھی کس کے ماتحت تھی؟ اصل میں فارس کے ماتحت تھی۔ تو کوئی ایسی حکومت نہیں تھی عرب کے اندر جو مستقل حکومت رکھتی ہو، بلکہ پوری حکومتیں کسی نہ کسی کے تابع تھی۔ اور اس کے اندر کئی واقعات ہیں، ہم نے گزشتہ کے مجلس میں سے دیکھ لیا۔ اور گزشتہ کے مجلس میں ہم نے قصی کے تعلق سے ہم نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آبا و اجداد میں کئی مشہور لوگ گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد جن کے تعلق سے آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ یہی نام کے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ 21 محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن کعب بن مرہ بن لوئی بن فہر بن نضر بن مالک بن کنانہ بن مدرکہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ 21 ہیں جن کے تعلق سے آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ہیں۔ اس کے بعد جو نسل چلتی ہے اس میں اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، بعض لوگوں نے نوح تک پہنچائی، ابراہیم تک پہنچائی، بعض لوگوں نے ابراہیم سے نوح تک پہنچائی، بعض لوگوں نے نوح سے آدم تک پہنچا دی، پوروں کے نام گنوائے، لیکن اس میں اختلاف ہے۔ وثوق کے ساتھ جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب 21ویں پشت تک پہنچتا ہے۔ یہ بات علامہ طبری نے کہی ہے، علامہ ابن ہشام نے کہی۔ یہاں پر ایک بات بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں آپ نے جو واقعات سنائے ہیں اس کی کیا دلیل؟ کیا قرآن میں ہے یا پھر حدیث میں ہے؟ حدیث میں ہے تو کون سی احادیث میں ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ اس کے تعلق سے آپ ایک اچھی بات لکھ لیجئے، اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ علماء اور محدثین اور مورخین ان کے درمیان 2 راستے ہیں۔ کس میں 2 راستے ہیں؟ واقعات کو نقل کرنے میں، واقعات کو بیان کرنے میں، جو پرانے اخبار گزرے ہیں، پرانے تاریخی واقعات گزرے ہیں، نیوزز گزرے، ہسٹری جو گزری ہے، اسے بیان کرنے میں محدثین کے درمیان، علماء کے درمیان 2 گروہ ہیں۔ یہ 2 گروہ کیسے بٹے؟ یہ گروہ جن لوگوں نے احادیث کا اہتمام کیا، ایک لوگ جو سیرت اور تاریخ کا اہتمام کیے، احادیث کا اہتمام کرنے والے، سیرت اور تاریخ کا اہتمام کرنے والے۔ احادیث جو ہم سنتے ہیں اور اس کے معتبر کتابیں موجود ہیں، اس کے لیے جو علماء تھے جن کو محدثین کہا جاتا ہے، ان کے پاس بڑے کھٹن شروط تھے، بڑے سخت شروط تھے، سنگ شروط تھے۔ یہ ہر آدمی کی بات نہیں لیتے، ہر ایرے غیرے کی بات نہیں لیتے، اگرچہ کہ وہ صحیح بات کہہ رہا ہو، اگرچہ کہ وہ صحیح بات کہہ رہا ہو، یہ لوگ نہیں لیتے جب تک وہ آدمی یہ پورے شروط پر نہیں اترتا۔ اس لیے الگ فن ان لوگوں نے تیار کیا جس کا نام مصطلح علوم الحدیث رکھا گیا، جس میں ان لوگوں نے شروط بیان کیے۔ ایک صحیح حدیث کے لیے کیا کیا شروط ہیں، حسن حدیث کے لیے کیا کیا شروط ہیں،
کب حدیث ضعیف بنتی ہے، ضعیف کے اندر کتنے اقسام ہیں. بعض لوگوں نے 300 اقسام گنے ہیں ضعیف حدیث کے اندر. سمجھے آپ؟ ان لوگوں کا راستہ بالکل ڈفرنٹ ہے، کٹھن راستہ، کٹھن شروط. 1000 واقعات آتے ہیں تو اس میں سے 2-3 واقعات ان کے پاس صحیح ہوتے ہیں، باقی واقعات کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے امام بخاری کہتے ہیں جب انہوں نے اپنی کتاب لکھی، کہتے ہیں کہ مجھے تقریباً 3 لاکھ سے 2.5 لاکھ احادیث یاد ہیں، لیکن میں نے میری کتاب میں صرف 7000 احادیث کو جمع کیا. یعنی انہوں نے جو شروط رکھے اس شروط میں، اس کنڈیشنز میں صرف 7000 احادیث اترے جسے انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا، اور باقی کے احادیث ان کے شروط میں نہیں اترے. ہو سکتا ہے کہ دوسرے محدث کے شروط میں اترے. اور بخاری کے شروط عام محدثین کے شروط سے زیادہ قوی ہیں، زیادہ سنگین ہیں. سمجھے آپ؟ تو محدثین کا راستہ یہ تھا کہ لوگ شدت برتتے تھے، چونکہ اس کا تعلق آپ کے عمل سے، احکامات سے، عقیدے سے ہے. کہیں نصرانی والی جو ہے نصارہ والی بات نہ ہو جائے، یہودی والی بات نہ ہو جائے کہ ہر آدمی دین میں گفتگو کرے اور حق اور باطل خلط ملط ہو جائے. اس لیے ان لوگوں نے کھٹین شروط بیان کیے اور ان کا راستہ بالکل الگ ہے. ایک دوسرا راستہ ہے جو اہل سیر اور تواریخ کا ہے، سیرت بیان کرنے والے مورخین کا راستہ ہے. یہ لوگ کیا ہیں؟ واقعے کی چھانچ و پڑتال کرتے ہیں، واقعے کو پرکھتے ہیں، اس میں کون سا صحیح ہے وہ لیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان لوگوں کے پاس وہ کھٹن شروط نہیں تھے جو محدثین کے پاس تھے. محدثین کے کئی شروط ہیں، اب وہ بتانے کا وقت نہیں ہے، ورنہ ہم اس میں تفصیلی گفتگو کرتے. انشاءاللہ بعد میں کبھی موقع ملے ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اب صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اہل سیر اور تاریخ کے پاس، سیرت لکھنے والے مورخین کے پاس یہ کھٹن شروط نہیں. وہ پرکھتے، سند کو دیکھتے، لوگ صحیح ہیں، دوسری چیز صحیح ہے لے لیتے، مشہور چیز ہے اسے لے لیتے. اور اس کے الگ ماہرین ہیں. یہ جو سیرت اور مورخین کے جو ماہرین ہیں محدثین میں نہیں آتے، بلکہ ان کے شروط الگ ہے، ان کا وے آف انسٹرکشن اور ان کا وے آف کیا ہے آتھرائزیشن الگ تھا، بالکل الگ. یہ لوگ الگ. اسی لیے آپ کئی واقعات جو سیرت کے ہیں احادیث کے شروط میں اتاریں گے تو ضعیف نظر آئیں گے. کئی تاریخی واقعات ہیں اور جو آپ احادیث کے شروط میں اتاریں گے تو ضعیف نظر آئے گی. سمجھے آپ؟ اب مثال طور پر کوئی آدمی احادیث کے شروط لے لیا، کل کے واقعات کو، کل جو گزرا ہے وہ واقعات کو لا کر اس حدیث کے شروط میں امپلیمنٹ کرے گا تو پورے ضعیف نظر آئیں گے. کل ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شروط اتنے کٹھن تھے. تو اس سے ہم کو یہ بات کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ محدثین نے جو احادیث جمع کیے ہیں وہ کتنے ثابت ہیں اور کتنے مضبوط ہیں اصول میں، اچھی طریقے سے معلوم ہو جاتا ہے. تو اہل سیر اور تاریخ کا الگ راستہ رہا اور اس کے محدثین الگ رہے. تو سب سے پہلے تاریخ لکھنے والے، سب سے پہلے یعنی عالم اسلامی میں سب سے پہلے تاریخ لکھنے والے ایک شخص تھا جن کا نام عبید بن شریہ الجرہمی. یہ حضرت معاویہ کے دور میں تھے، یمن کے رہنے والے تھے، اور حضرت معاویہ نے نام عبید بن شریہ الجرہمی، عبید بن شریہ الجرہمی، یمن کے رہنے والے، حضرت معاویہ کے دور میں تھے. حضرت معاویہ کا دور کب؟ حضرت علی کے بعد کا دور ہے حضرت معاویہ کا، یعنی بالکل شروع کا دور، یعنی 50-60 ہجری میں. اس وقت ماشاءاللہ جو ہے ہماری تاریخ لکھنا شروع کر دیا ہمارے علماء نے. تو سب سے پہلے آدمی نے حضرت معاویہ کے کہنے پر تاریخ جمع کر کے حضرت معاویہ کے پاس دے دی. اس کے بعد پیدر پہ کئی مورخین آئے، کئی بڑے بڑے مورخین آئے، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ محنت کرنے والے، سب سے زیادہ واقعات کو جمع کرنے والے کون تھے؟ امام محمد بن اسحاق. لکھ لیجیے ان کا نام. یہ مدینے کے رہنے والے تھے. امام محمد بن اسحاق مدینے کے رہنے والے. یہ امام مالک کے ساتھ رہتے تھے مدینے میں. دونوں مدینے کے مشہور علماء تھے. امام مالک کا طریقہ فقہ اور حدیث کا، ایک تاریخ. امام السیر و تاریخ کہتے ہیں کن کو؟ محمد بن اسحاق کو، جو 150 پر 1 ہجری میں وفات پائے. 150 پر 1 ہجری میں وفات پائے، مدینے کے رہنے والے تھے. تو ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کے بڑے بڑے اساتذہ تھے، جیسے امام واقدی اور دوسرے بڑے بڑے اساتذہ جو کیا تھے؟ تاریخ کو پیے ہوئے تھے. تو امام بن اسحاق، ابن اسحاق، محمد بن اسحاق کے پاس
وہ پورے واقعات جمع ہو گئے جو اس سے پہلے گزرے تھے۔ آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں کہ کوئی واقعہ نہیں، کوئی تاریخی واقعہ یا پھر سیرت کا واقعہ ہی نہیں ہو سکتا اگر محمد بن اسحاق کو نہیں معلوم ہے۔ اتنے حد تک انہوں نے کیا کیا؟ جمع کیا، سب کو جمع کیا، اس میں سے انہوں نے صحیح واقعات کو چنا۔ انہوں نے کتاب لکھی جو آج موجود نہیں ہے، لیکن ان کے ایک شاگرد آئے جن کا نام ابن ہشام، جن کا نام کیا ہے؟ ابن ہشام ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سیرت کے واقعات کو فقط نکالا۔ محمد بن اسحاق کیا کیے؟ پورے واقعات، وہ فارس کے ہوں یا پھر یہودی کے ہوں یا پھر نصرانی کے ہوں یا پھر روم کے جو بھی ہو، پورے واقعات ان کے پاس تھے۔ دیکھیے اس دور میں تاریخ میں مہارت رکھنے والے بہت کم تھے، اور اس میں جو ہے ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ غیر معمولی کام کیا ہے۔ جی، لوگوں کی تاریخ، بستیوں کی تاریخ، کہاں کہاں لوگ رہتے تھے، کیا تھے، یہ دنیا کی تاریخ جو ہے مسلمانوں نے غیر معمولی طور پر جمع کیا۔ اس میدان میں کوئی یورپین عالم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس حد تک جو ہے مسلمانوں نے محنت کی۔ امام بخاری کے تعلق سے آتا ہے جب ان کی عمر 17 سال کی تھی تو انہوں نے ایک تاریخ کی کتاب لکھی جس کا نام تھا التاریخ الکبیر، جو 4 جلدوں میں ہے۔ اور یہ کتاب پڑھ کر اس کے بعد کے آنے والے علماء کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے باتیں، جو لوگوں کی زندگی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی لوگ نہیں تھے، جو بھی تھے سب کی تاریخ اس کے اندر ہے۔ اتنے حد تک جو ہے علماء کو مہارت تھی۔ بہرحال تو جو ابن ہشام تھے وہ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ ابن اسحاق اور دوسرے علماء کی جو تاریخی محنت تھی اس میں سے صرف سیرت کی چیزوں کو، جس کا تعلق سیرت سے ہے، تاریخ ایک چیز ہے، سیرت ایک چیز ہے، سیرت جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تاریخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ابن ہشام نے پورے سیرت کے واقعات کو جمع کیا اور ایک بہت بڑی کتاب لکھی جو کیا ہے؟ سیرت کا مرجع، ماوا، سورس ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی علماء ہیں سیرت میں لکھے یہیں سے لیے، سمجھے آپ؟ موٹی کتابیں رکھی دیکھیے، ابن ہشام کی کتاب ہے۔ یہ کب وفات پائے؟ 214 ہجری میں، 214 ہجری میں وفات پائے۔ تو کیا ہے؟ سیرت کی معتبر کتاب ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں جتنے بھی واقعات پورے صحیح ہیں، علماء نے اس میں بھی تحقیق کیا ہے اور چند واقعات کو غلط کیے ہیں، ورنہ اس میں اکثر بات اس کے اندر موجود ہے، معتبر کتاب ہے۔ جس کے بعد جو بھی آئے اسی کتاب سے لیے، رحیق المختوم ہے، اور اس کے بعد جو ہے بڑے بڑے دوسرے کتابیں ہیں تاریخ پر، آپ ان پڑھیں گے، حوالات پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہی کتاب کا نام ہوگا۔ تو یہاں جو واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں میں اسی ابن ہشام کی سیرت سے لیتا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک تیسری کتاب ہے جس کا نام تاریخ الطبری، طبری کی تاریخ الطبری۔ انہوں نے بھی تاریخی واقعات کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑی محنت کاوش کے ساتھ جمع کیا ہے۔ یہ کتاب سے بھی جو ہے کئی واقعات آپ کو ادھر رکھی، یہ کتاب ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں تھی اس سوال کا جواب جو یعنی کہاں سے آپ بیان کرتے ہیں، تو ہم یہی 3 کتابوں سے آپ کو واقعات بیان کرتے ہیں۔ یہ جو ہے سارے دنیا کے علماء کے پاس معتبر ہے اور جو ہے پوری باتیں اس کے اندر اکثر و بیشتر صحیح ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہو سکتا ہے چند باتیں غلط ہوں جس کا ذکر ہم ادھر نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری بات جو ہے گزشتہ کی مجلس میں قصی پر ٹکی تھی، قصی کے کیا کارنامے انجام تھے، انہوں نے کیا کیا، ہم نے گزشتہ کی مجلس میں اس کا ذکر کیا۔ قصی جانے کے بعد قریش کے درمیان اختلاف پڑ گیا، کیونکہ قصی کے 4 بچے تھے، ایک تھا عبد الدار، عبد مناف، عبد قصی، عبد، یہ 4 جو ہے قصی کے لڑکے تھے۔ اس میں سے عبد مناف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، پردادا ہیں، انہوں نے اپنا لوہا منوا لیا، بہت مشہور ہو گئے۔ بچپن ہی میں، نوجوان ہی میں لوگوں نے ان کی جو ہے بات چیت، گفتگو کا انداز اور ان کی جو ہے ذہانت اور ان کا ذکا لوگوں کے درمیان بہت مشہور ہو گیا بچپن ہی میں، اور سارے لوگ جو ہے ان کی عزت کرنے لگے۔ اور ان کے جو بڑے بھائی ہیں جن کا نام عبد الدار، جو قصی کے بڑے لڑکے ہیں، ان کا نام نہیں آتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب قصی دیکھے کہ عبد المناف زیادہ مشہور ہو گیا ہے، عبد الدار کم مشہور ہوا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، قصی نے
اپنی زندگی میں عبدالدار کے لیے پورا لکھ دیا، سقایا، روادہ، حجابت، لواء، جو بھی بڑے بڑے مناصب تھے، دارالندوہ کی ذمہ داری، سب انہوں نے کیا کی، عبدالدار کے لکھ کے گزر گئے۔ اب عبدالدار کے پاس ہے، لیکن عبدالدار کیا ہے، اتنے قابل آدمی نہیں ہے، عبد المناف جیسے نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، آگے چل کر قریش کے پورے لوگوں نے جو ہے مل کر عبدالدار کو جو ہے معزول کیا اور عبد المناف کو چن لیا۔ عبد المناف کیا ہو گئے، اس ذمہ داری میں آ گئے۔ جیسے ذمہ داری میں آئے، اختلافات بڑھ گئے قریش کے درمیان۔ اب اختلافات یہاں تک پہنچ گئے، تلواریں سوڑنے لگی، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ یہ بات ایسی چلتی رہی، لڑتے تھے آپس میں، عصبیت تھی، تو فلاں آدمی ہے، تو فلاں آدمی ہے، تو اس کا بچہ ہے، میں اس کا بچہ ہوں، یہ لڑائی چلتی رہی، یہاں تک کہ کون آ گئے، عبد مناف کے بیٹے ہاشم آئے۔ عبد مناف کے بیٹے ہاشم، جن کا نام عبد شمس تھا، جن کا نام جو ہے اصل میں عمرو تھا، لوگوں نے ان کا نام ہاشم رکھ دیا، ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ یہ ہاشم جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، چونکہ لڑائی پرانے دور میں چلی آ رہی ہے، اس لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ کیسے کوشش ہوئی، اگرچہ کہ یہ بھی کیا تھے، شروع میں ان کے پاس بھی عصبیت تھی، لیکن جب مسئلہ زیادہ ہو گیا، خون خرابے تک آ گیا، لڑائی جھگڑے تک آ گیا، تو اب ہاشم نے اپنے لوگوں کو لیا ساتھ، اور ان کے خلاف اس وقت عبدالدار گزر گئے تھے، ان کے بچوں میں سے ایک آدمی تھا جی، دونوں کے یعنی گویا کہ ہاشم اس طرف اور اس طرف عبدالدار کے اولاد میں حارث نام ایک شخص تھے، وہ اس طرف، دونوں کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے۔ کس تعلق سے، مکے کی ذمہ داریوں کے تعلق سے، مکے کی حکومت کے تعلق سے۔ اب دونوں جو ہے زیادہ جھگڑنے لگے، مسئلہ بہت دور تک پہنچ گیا، اور جو ہے دونوں نے آرمی جمانا شروع کر لی۔ آرمی کیسے جمائی کہ قریش کے کئی قبائل والے ایک طرف جمع ہو گئے، اور دوسرے قبائل والے اور بعض قریش کے لوگ ان لوگوں کی طرف جمع ہو گئے، عبدالدار کی طرف۔ دونوں کے درمیان جھگڑا شروع ہونے والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدد کی اور جھگڑے کو ختم کر دیا۔ جھگڑا کیسے ختم ہوا کہ ہاشم کے لوگوں نے پورے حرم میں جمع ہونے کے بعد جو ہے پوروں نے حلف اٹھایا۔ اس زمانے میں قبائل سسٹم میں تھا کہ جب کوئی ذمہ داری یعنی کچھ کام کرنے والے ہیں تو پورے جمع ہو جاتے ہیں، جمع ہو کر کچھ غریب کام، کچھ نیا کام کرتے ہیں، کر کے سارے مکے میں خبر پھیلانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کام کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر دو قبیلوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا، ایک قبیلہ یہ حلف اٹھاتا ہے کہ پرانے قبیلے والے کو مار کر ختم کر دے گا، تو یہ قبیلے والا کیا کرے گا، تمام لوگوں کو جمع کرے گا حرم میں، اپنے آپ کو کاٹے گا، یا پھر جو ہے کچھ ایسے کام کرے گا جس سے بات پھیل جائے۔ کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، یہ خون لاتے ہیں بڑے دیگ میں، رکھا جاتا ہے اور اس دیگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اس کے بعد نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں دیگ کے خون میں ہاتھ ڈالا ہوں، اس طریقے سے فلاں قبیلے والوں کو قتل کروں گا، اور جو ہے ان کے قبیلے والوں کے خون میں ہاتھ ڈالوں گا۔ اس طریقے سے یہ غریب کام کرتے تھے۔ تو جب جو ہے ہاشم کے لوگ جمع ہوئے حرم میں، وہ بھی قریش تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، مسک لے کر آئے، مسک جو ہے خوبصورت عطر کا نام لے کر آئے، سب نے اپنے ہاتھوں کو مسک میں ڈالا اور اس کے بعد جا کر جو ہے کعبے کی دیواریوں میں لیپ دیا۔ لیپنے کے بعد کہا کہ ہم لوگ ان لوگوں کو ہم پر آگے آنے نہیں دیں گے، یہ حلف اٹھانے کا طریقہ تھا۔ اور ان لوگوں نے کیا حلف اٹھایا، پورے لوگوں کو جمع کیے، ان لوگوں نے جو ہے پرانے رواجوں کے طریقے سے خون وغیرہ جو ہے نکالا، کچھ کیا، ان لوگوں نے حلف اٹھا لیا کہ ہم بنو ہاشم سے ہرگز نہیں ملیں گے۔ اس طریقے سے جھگڑا ہو رہا تھا، آخری میں ان کے درمیان چند لوگ نکلے جو عقل والے تھے، ان لوگوں نے کہا کیوں ہم لڑیں، بعض ذمہ داری آپ لوگ لے لیجئے، بعض ذمہ داری ہمارے پاس ہونے دو، بات ختم۔ ہاں، بات سب کے دماغ میں آئی، سمجھ آئی کہ ہاں صحیح بات ہے، بعض ذمہ داری وہ لے لیں، بعض ذمہ داری ہم لے لیں گے، کیونکہ ذمہ داری ان لوگوں کے پاس پہلے سے بٹی ہوئی تھی، اسی کے زمانے سے ذمہ داری بٹ گئی تھی۔ کیا ذمہ داری تھی، لکھ لیجیے۔ ایک ذمہ داری تھی جس کا نام عقاب، یہ کیا ہے، یہ ذمہ داری بنو امیہ کے پاس تھی۔ عقاب ہے لشکر کے، جب لڑائی کے لیے قریش کے لوگ جائیں گے تو لشکر کے آخری میں لوگ جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے، یہ عقاب والے جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے، یہ ذمہ داری تھی۔ آخری میں
جہاد کے میدان سے باہر نکلتے تھے. یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ بنو امیہ کی تھی. ایک دوسری ذمہ داری جس کا نام قبہ و آئینہ. یہ ذمہ داری کا نام کیا ہے؟ قریش کے اندر سپہ سالاروں کو پیدا کیا جائے، تلواروں کی ذمہ داری، اسلحہ کی ذمہ داری، گھوڑوں کی ذمہ داری، جہاد کے میدان میں لڑنے کی اسٹریٹجی، کیسا لڑا جائے، کیسے دشمن کو کھپایا جائے، یہ تمام ذمہ داریاں کس کے پاس تھی؟ بنو مخزوم کے پاس. بنو مخزوم میں سے کون ہیں؟ خالد بن ولید ہیں، ابو جہل ہے، دوسرے لوگ ہیں بنو مخزوم سے. تو ان لوگوں کے اس لیے جب خالد بن ولید اسلام قبول کیے، کفار کو بہت بڑا مار پڑا. بولے کہ خالد بن ولید جیسا آدمی اگر مسلمان ہو جائے تو ہمارے لشکروں کی تیاری کون کرے گا؟ بڑے مضبوط آدمی تھے، کیونکہ بچپن سے ہی ان کو یہی کام میں لگا دیا گیا تھا کہ کیسے تیغ زنی کریں، کیسے گھوڑ سوار کریں، کیسے شہ سوار بنے. اور بچپن میں ہی جو انہوں نے غیر معمولی کارنامے انجام دیے. ایک بات روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب اور ان کے درمیان بچپن میں جھگڑا ہوا تو عمر بن خطاب کو پھٹک دیے تھے خالد بن ولید بچپن سے، کیونکہ بنو مخزوم کے تھے اور بنو مخزوم کے پورے لوگ ایسے ہی تھے. کیونکہ ذمہ داری کیا تھی؟ یہی باڈی بلڈنگ کرو، کثرت کرو اور جو ہے مضبوط لشکر تیار کرو. ایک تیسری ذمہ داری تھی سفارت. کیا مطلب سفارت؟ ایمبیسی، یعنی دوسرے قبائل سے کیسے تعلقات، دوسرے ملکوں میں کیسے جائیں، کیسے قریش کی تجارت کو بڑھائیں. یہ ذمہ داری یہ کس کے پاس تھی؟ بنو عدی. بنو عدی کون ہے؟ عمر بن خطاب کا قبیلہ ہے بنو عدی. ان لوگوں کے پاس یہ ذمہ داری تھی. اس کے بعد ندوہ، دار الندوہ کی ذمہ داری یہ عبدالدار کے پاس، بنو عبدالدار کے پاس. اس کے بعد مشورے کی ذمہ داری بنو اسد کے پاس. اور اس کے بعد اشراق کا مطلب خون بہا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا اس کی دیت مقرر کرنا، اسے سزا دینا، ظلم ہو رہا اسے سزا دینا، یہ ذمہ داری بنو تمیم کے پاس تھی. اور اس کے بعد مکے کی حکومت، مکے کی جو ہے ایڈمنسٹریشن جو بھی کام ہے یہ کس کے پاس تھی؟ بنو سہم کے پاس. اور اس کے بعد سقایا، پلانا حاجیوں کو. اور اس کے بعد رفادہ، حاجیوں کو کھلانا، یہ بنو ہاشم کے پاس. اس کے بعد صدانہ کا مطلب کعبے کے دروازہ کھولنا، کعبے کو پاک صاف کرنا، دھونا دھلانا، اسے جو ہے غلاف اڑانا، یہ ذمہ داری عبدالدار کے پاس. اس کے بعد جو ہے اموال المحجرہ. اموال المحجرہ کیا ہے؟ یہ بنو سہم کے پاس تھا. اگر کوئی مال لڑائی کے بعد ملیا ہے، مال غنیمت جسے ہم اسلام میں کہ ایسا مال، یا پھر کوئی آدمی کسی کو ظلم کیا، مال لیے لیکن وہ ظلم کرنے والا آدمی غائب ہو گیا، اس قسم کے مال کو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے پاس رکھتے تھے، ضرورت پر خرچ کرتے تھے. یہ ذمہ داریاں تھی، پرانے دور میں بڑھ گئی تھی. تو اس کے بعد جب جھگڑا ہوا تھا ہاشم اور ان لوگوں کے پاس، تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو ذمہ داریاں ہیں اسے بانٹ لیں گے. تو ذمہ داروں کو بانٹا گیا اور اس کے بعد مسئلہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ ہاشم کا سب سے پہلے کارنامہ تھا. جو لڑائی کبھی جو پہلے چلی آ رہی تھی اسے انہوں نے تھما دیا. اور دوسرا کارنامہ ان کا یہ تھا، چونکہ ہاشم جو تھے یہ بڑے عقل مند آدمی تھے، بہترین تجارت کرتے تھے. تجارت میں ان کو جو ہے بہت بڑی جو ہے حکمت تھی اور بہت بڑی تجربہ حاصل تھا. اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ جو سفر کرتے تھے، تجربہ ان کو تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے رحلت الشتاء والصيف، جب سردی آئے تو بعض ملکوں کو نکل کر جاتے تھے، جب گرمی آئے یمن کو جاتے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے لإلاف قریش إلافهم رحلت الشتاء والصيف. جی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے قریش کی جو ہے یہ عادت تھی کہ وہ سمر ویکیشن ایک جگہ جاتے تھے اور ونٹر آ جائے تو ایک جگہ جاتے تھے. یعنی کس چیز کی دلیل ہے؟ یہ ان کی آسائش کی دلیل ہے کہ لوگوں نے جو ہے کتنا کما لیا تھا کہ ویکیشنز میں جانے لگے. تو اللہ تعالیٰ وہ ویکیشن ذکر دلا کر کہتا ہے قریش کو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو بیت ہے، کعبہ ہے، اس کے رب کی عبادت کرنے دو ان لوگوں. جو ان کا کیا الذی کیا ہے اطعمہم، جو اسے ان لوگوں کو کھلایا ہے، وہ آمنہم من خوف، اور جو ہر قسم کے خوف سے ان کو محفوظ رکھا. تو رحلت الشتاء والصیف، سمر اور ونٹر ویکیشن جو جاتے تھے قریش، اس کا شروع کرنے والے کون تھے؟ یہی ہاشم. ان کا نمبر 2 کارنامہ. نمبر 3 کارنامہ ان کا یہ تھا
کہ کیوں ان کا نام ہاشم پڑا. ہاشم کہتے ہیں اس آدمی کو جو چور چور کرتا ہے، جو چورتا ہے. ایک مرتبہ مکے میں ایسا ہوا کہ قحط ساری آئی، حج کا موقع بھی آ گیا تھا، لیکن حاجیوں کے کھانے کے لیے انتظام نہیں تھا. صرف گوشت ہے، اس کے علاوہ کوئی دھان گیہوں نہیں ہے کھانے کے لیے. تو ہاشم نے کیا کیا، شام سے اسے امپورٹ کیا. امپورٹ کرنے کے بعد اس سے بڑے بڑے روٹیاں بنائی. روٹیاں بنانے کے بعد اون کے گوشت کا جو سالنا تھا اس میں انہوں نے روٹیوں کو چور کر اس میں ڈالی، جس کے ذریعے سے ایک کھانا بنا جسے سرید کہتے ہیں. جسے کہتے ہیں سرید. یہ عربوں کے پاس بڑا ہی لذیذ اور محبوب کھانا تھا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ کی فضیلت دوسرے عورتوں میں ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں میں. یعنی سرید کی اتنی فضیلت تھی، بہت پسند سے کھاتے تھے، آج بھی کھاتے ہیں، لیکن آج کچھ اور طریقہ ہے. تو اس طریقے سے چونکہ یہ روٹیوں کو چور کر سالنے میں ملائے تھے تو لوگوں نے ان کا نام رکھا ہاشم. یہ سب سے پہلے روٹیوں کو چور کر اس طریقے کا کھانا بنایا، اور اس طریقے سے کیا ہو گئے، یہ پورے عرب میں مشہور ہو گئے. لوگوں نے ان کا نام ہاشم رکھ دیا اور بہت مشہور ہو گئے عربوں کے درمیان. یہ ان کا دوسرا کارنامہ تھا. تیسرا کارنامہ ان کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ گئے. مدینے میں ایک بہت بڑے سردار کے یہاں رہے تو لوگوں نے کہا کہ سردار کی بیٹی بہت خوبصورت ہے. تو انہوں نے فوراً کیا کہا سردار سے کہ آپ کی بیٹی سے مجھے شادی کر رکھ دو. سردار نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میں ہمارے قبیلے کے عورتوں کا سسٹم ایسا ہے کہ یہ لوگ مدینہ چھوڑ کر باہر نہیں جائیں گی، اور ان کا دوسرا سسٹم ایسا ہے کہ جب بھی طلاق مانگے دے دینا چاہیے. جب بھی عورتیں طلاق مانگتی ہیں ان کے شوہر طلاق دے دیتے ہیں. یہ سسٹم ہے ہمارے پاس، کیا آپ اس سسٹم کو قبول کریں گے؟ ہاشم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. جی اب یہاں جن کا نام تھا سلمہ بنت عمرو، جن کا نام تھا سلمہ بنت عمرو، مدینے میں رہتی تھی اور مدینے سے باہر نہیں جاتی تھی. شادی سے پہلے شرط لگا دی، اور جائز اسلام میں کہ ایک عورت شادی سے پہلے شرط لگا سکتی ہے، کہہ سکتی ہیں کہ جب تک میں آپ کے زواج میں رہوں تم دوسری شادی نہیں کرنا. کہنا جائز ہے شروع میں، شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے. اور اس کے بعد میں یہ گھر میں رہوں گی، گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، یعنی گھر میرا یہی ہوگا، دوسرے گھر میں نہیں رکھنا مجھے. شرط لگا سکتی ہے، جائز ہے. جی بات شرط ہے جائز ہے، بات شرط جائز نہیں. اب ایک عورت شرط لگائی کہ نکاح کے بعد آپ میرے قریب نہیں آنا، یہ شرط نہیں چلے گا. جی نکاح کے بعد وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ شرط نہیں چلے گا. جو نکاح کے مسئلیت میں مسئلہ کھڑا کر دے وہ شروط نہیں چلیں گے. لیکن بعض شروط جو ہو سکتے ہیں، ایک آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتا ہے، یہ شروط چلتے ہیں. تو سلمہ نے کیا شرط لگایا، یعنی ان عورتوں کا طریقہ یہ تھا کہ مدینے سے باہر نہیں جاتے اور میری بیٹی باہر نہیں جائیں گی. ہاشم نے کہا ٹھیک ہے. شادی ہو گئی اور ان کو ایک لڑکا پیدا ہوا جن کا نام انہوں نے رکھا شیبہ. نام کیا تھا؟ شیبہ. شیبہ کا مطلب کیا ہے؟ بوڑھا. کیوں بوڑھا رکھے؟ یہ جب پیدا ہوئے تھے ان کے سر کے بال چند سفید تھے، یہ چند بال جو ہے سفید تھے، تو ان کے والدہ نے نام ان کا رکھا شیبہ. اب ہاشم کیا تھے؟ بزنس مین تھے. مدینے سے نکل گئے اور مدینے کو کبھی کبھار جاتے تھے، جا کر اپنے بیوی بچوں کو دیکھتے تھے اور اس کے بعد واپس آ جاتے تھے. لیکن ایک مرتبہ شام گئے، واپسی میں ان کا انتقال ہو گیا. بیمار پڑے، راستے میں انتقال ہو گئے ہاشم. ان کو جو ہے ایک جگہ دفن کیا گیا جس کا نام ردمان ہے. تو یہاں پر ان کو دفن کر دیا گیا. اب ان کی بیوی اور ان کا بیٹا جس کا نام شیبہ تھا، یہ کہاں ہے؟ مدینے میں. اب ہاشم جانے کے بعد ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب، ہاشم کے بھائی جن کا نام مطلب، یہ مشہور تھے، ہاشم کے ہم پلہ تھے. تو لوگوں نے ہاشم کے بعد ان کو سردار بنا دیا. اب ان کی ذمہ داری رفادہ سقایا ہے، یعنی اس ڈپارٹمنٹ کے بڑے ہیں. عبد المطلب کیا تھے؟ وہ ہاشم کے، یعنی ہاشم سے چند سال چھوٹے تھے اور ہاشم کے دور میں ہی کئی ذمہ داریاں انہوں نے ادا کی. تو کیا تھا ان کے لیے آسان تھا کہ دوسری ذمہ داری سنبھالنا. اس طریقے سے وہ بھی جو ہے کام کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی مکے کا قریشی مدینہ گیا. مدینہ جب ایک سڑک میں گزر رہا تھا تو بنو نجار کے علاقے میں داخل ہوا. بنو نجار کے یہاں کون ہے؟ یہی جو عورت تھی جن سے شادی کیا تھا ہاشم، یہ بنو نجار کی عورت تھی. وہاں سے گزرا تو دیکھا کہ دو لڑکے جب لڑ رہے ہیں. ایک لڑکے کے سر میں تھوڑے سفید بال ہیں، ایک دوسرا لڑکا ہے، دونوں لڑ رہے ہیں. یہ لڑکا جو ہے
جب لڑائی میں اس بچے کو مار دیتا، کہتا کہ انا ابن السید، میں سردار کا بیٹا ہوں، انا ابن السید البطحاء، یہ مکے کے سردار کا بیٹا ہوں میں، یہ کہہ کر جو ہے لڑکا شیبہ جو ہے اس بچے کو مار رہا تھا. تو یہ جو آدمی جو گزر رہا تھا قریش کا، یہ فوراً رک گیا، بولا کہ بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے بچہ ہے اور ہمارے قریش کا نام لے رہا. تو فوراً گیا اس بچے سے جو ہے بلا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو بچہ بولا کہ انا شیبہ ابن ہشام، میں شیبہ ہوں، ہشام کا لڑکا ہوں. ہشام کا لڑکا، جیسے ہشام کا نام، چونکہ ہشام سردار تھے، فوراً پہچان لیا اس قریش کا آدمی کہ یہ ہشام کا بیٹا ہے. تو فوراً مکہ واپس گیا، جا کر جو ہے مطلب کے پاس کہا کہ دیکھو تمہارے بھائی کا ایک بیٹا مدینے میں نے دیکھا ہے، اس کا نام شیبہ ہے اور وہ غربت میں ہے، اکیلا سڑکوں میں کھیل رہا ہے، سردار کا بیٹا ہے، تم جاؤ اسے فوراً لے کر آؤ. عبد المطلب جیسے ہی بات سنے، چونکہ ہاشم کے لڑکے نہیں تھے، ہاشم کے لڑکے نہیں تھے، تو اس لیے جیسے عبد المطلب نے سنا کہ جو ہے شیبہ جو ہے ان کا بیٹا ادھر ہے، تو فوراً انہوں نے سفر کیا، مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد اس علاقے کو ڈھونڈا، اس کے بعد شیبہ کے گھر کو ڈھونڈا. گھر میں داخل ہوئے تو معلوم ہوا کہ یہ ہاشم کی بیوی ہے اور ان کا بچہ ہے. بچے کو دیکھتے ہی پہچان لیے، بچے کو دیکھتے ہی پہچان لیے کہ یہ ہاشم کا بچہ ہے، چہرے سے معلوم ہو جاتا ہے. اور عربوں کے پاس یہ خاص خصوصیت تھی کہ نسل اور یہ جنسی اور خون کو پہچانتے ہیں شکل سے، فلاں قبیلے کا آدمی ہے تو، فلاں اس کا آدمی ہے. آج بھی ان لوگوں کے پاس یہ چیز موجود ہے، پہچان لیتے ہیں کہ ہاشم کا ہی بچہ ہے. اس میں دو روایت ہے. ایک روایت یہ ہے کہ مطلب نے ہاشم کی والدہ کے پاس حاضری دی، دینے کے بعد ہاشم کی والدہ سے پوچھا کہ یہ بچہ ہم کو دے دیں، یہ بچہ جو ہے مکے کا سردار ہے، آپ لوگ مدینے میں رکھ کر اسے کیا کر رہے ہیں، آپ دے دیں. اور عورت انکار کی، سلمان نے شروع میں انکار کیا، لیکن ہاشم نے مطلب نے کہا کہ نہیں، میں ہرگز نہیں جاؤں گا مکے کو جب تک اس لڑکے کو میں اپنے ساتھ نہیں لے لیتا. جب ان کا اصرار دیکھی تو اس نے کیا کہا، سلمان نے بھیج دیا بچے کو. ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب مطلب نے اس لڑکے کو دیکھا، شیبہ کو دیکھا، تو فوراً اس لڑکے کو بلا کر بولے کہ تو ایسے ایسا آدمی ہے. تو لڑکا کہا چلو ہم جائیں گے مکہ. لڑکے نے کہا چلو ہم مکہ جائیں گے. والدہ کو بتانے کی ضرورت ہے، بتائیں گے تو قبیلے والے نہیں چھوڑیں گے، بنو نجار کے لوگ نہیں چھوڑیں گے. جی کیا کیا یہ لڑکا، مطلب میں اپنے چاچا کے ساتھ بیٹھ کر نکل گیا مدینہ بغیر والدہ کو بتائے. دو قسم کی روایت ہے. اس لیے رات میں نکلے تھے، جو ہاشم مطلب تھے مدینہ سے رات میں نکلے تھے. عام طور پر عرب کے پاس طریقہ یہ تھا کہ سفر کب کرتے تھے، صبح میں نکلتے، رات کو جہاں پہنچنا وہاں پہنچتے، رات کو ریسٹ کرنے کے بعد دوسرے دن کام شروع کرتے. یہ طریقہ تھا ان کا. لیکن چونکہ رات میں سفر کیے تھے تو مورخین کہتے ہیں کہ رات میں ایک آدمی کا سفر کرنا مطلب یہ ہے کہ کچھ ادھر دال میں کچھ کالا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والدہ سے بغیر اجازت لیے اپنے چچا کے ساتھ جانا مان لیا تھا. بہرحال جو بھی ہو، جب یہ مکہ پہنچے تو صبح کا وقت تھا. مکہ پہنچے تو صبح کا وقت تھا. عام طور پر رات میں پہنچتے لوگ، لیکن صبح کا وقت تھا. لوگ جو ہے پوچھنا شروع کیا کہ لڑکا کون ہے. عبد المطلب نے کیا کیا، اپنے گھوڑے میں اپنے اونٹ میں پیچھے بٹھا لیا کسے، شیبہ کو. جب مکے میں داخل ہوئے لوگ جو ہے پوچھنا شروع کیا لڑکا کون ہے. مطلب نے چونکہ بچے کو جو ہے بغیر بولے بلا کے لے کر آ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرا غلام ہے، عبدی، یہ میرا غلام ہے. اس طریقے سے جب گھر تک پہنچے تک سب لوگوں کے کہہ دیا کہ میرا غلام ہے، میرا غلام ہے. تو لوگوں نے ان کا نام کیا رکھا، عبد المطلب، یعنی مطلب کا غلام. اس نام سے سارے مکے میں مشہور ہو گئے. اگرچہ نام ان کا کیا تھا، شیبہ تھا، لیکن مشہور کیا ہو گئے، عبد المطلب. یہ کون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہے. اب جب عبد المطلب آئے تو یہ بھی کیا تھے، غیر معمولی زیرک اور ذہین آدمی تھے. جب مطلب وفات پائے تو عبد المطلب کے ہاتھ میں پوری ذمہ داریاں دی دی. عبد المطلب کے ہاتھ میں پوری ذمہ داریاں دی دی اور اس کے بعد مطلب وفات پا گئے. عبد المطلب ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے دور میں زمزم دریافت ہوا. اب دیکھیے زمزم کب دریافت ہو رہا ہے، عبد المطلب کے دور میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے تقریباً 60-70 سال پہلے عبد المطلب کے دور میں زمزم دریافت ہو رہا. کب گم گیا تھا یہ، ہاں اب یہاں پر ایک چھوٹی تاریخ. مکے میں سب سے پہلے بنی اسماعیل تھے، ان کے پاس تھا مکہ کعبہ. جب
جرہم سے شادی کی اسماعیل نے، تو جرہم کے قبیلے والے ادھر آ کر سیٹل ہو گئے، کہاں پر؟ مکے میں۔ یہ جرہم کے قبیلے والے مکے میں ڈومینیٹ کر لیے، ان کے پاس حکومت تھی، اور بنی اسماعیل یعنی اسماعیل کے اولاد کے لوگوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بولے کہ ہمارے ماموں ہیں جی، ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے پاس حکومت ہو، کوئی حرج نہیں، ایسے خاموش رہ گئے۔ جرہم کے لوگوں نے مکے میں حکومت کی، کب تک کی؟ تقریباً 2000 سال تک انہی کے پاس تھا۔ اسماعیل کے اولاد جو بھی آئے، نظار آئے، معاد آئے، جتنی بھی آپ لوگ سنے ہیں، اسماعیل آئے، ان لوگوں کے پاس مکے کی ذمہ داری نہیں تھی، لوگ اچھے تھے، لیکن ذمہ داری جرہم کے لوگوں کے پاس، ان کے پاس پوری ذمہ داری تھی۔ جب ان کے پاس ذمہ داری تھی اور جو ہے کعبے میں لوگ آ رہے ہیں، کعبے کو تحفے آ رہے ہیں، کعبے کو تحفے آتے تھے، آس پاس کے بڑے بڑے بادشاہ جو تھے وہ تحفے بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ کعبے کے لیے 2 سونے کے جو ہے ہرن آئے تھے، 2 سونے کے ہرن، سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن بطور تحفہ دیا گیا، یہ جرہم والے لیے تھے، اور بے شمار پیسہ آیا تھا کعبے کے نام سے، یہ پورے جرہم والوں کے پاس تھا۔ تو یہ لوگ جو ہے دن بدن گزرتا گیا، تو ان لوگوں نے گھمنڈ کرنا شروع کیا، غروری آ گئی ان لوگوں کے پاس، بولے کہ ہم کعبے کی ذمہ دار ہیں، سارے عرب میں ان کی جو ہے چرچا ہے۔ اب یہ چونکہ گھمنڈ میں آ گئے تو ان سے غلطیاں سرزد ہونا شروع ہو گئی، ظلم کرنے لگے، حرم کے اندر ظلم کرنے لگے، مال کو ہڑپنے لگے، حرم کا پیسہ ڈبانے لگے، لوگوں کو جو ہے لوٹنے لگے، برائیاں عام ہو گئی تھی، کعبے کے اندر زنا کرتے تھے، ایسے مختلف قسم کے بربادیاں شروع ہو گئی تھی جرہم کے پاس۔ جب یہ چیز بنو خزاعہ اور بنو بکر کے لوگوں نے دیکھا، بنو خزاعہ اور بنو بکر اس وقت جو ہے تھوڑے پور میں تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، اب بولے کہ نہیں جرہم کے لوگوں کو ہٹانا ہے، ان لوگوں نے بہت سارا جو ہے مال ہڑپ لیا ہے اور غیر معمولی فائدہ اٹھا رہے ہیں حرم کی چیزوں کا۔ تو کیا کیے، بنو خزاعہ اور بنو بکر دونوں جمع ہوئے، لشکر جمع کی اور جرہم کے لوگوں پر حملہ کر دیا، حملہ کیے، لڑائی ہوئی، اس کے بعد جرہم کے لوگوں کو نکال دیا گیا۔ اب ذمہ داری کس کے پاس آ گئی؟ بنو خزاعہ اور بنو بکر کے پاس۔ بنو خزاعہ والوں نے پوری ذمہ داری لے لی، بنو بکر کے لوگوں کو لیٹ لے لیا، اور پوری چیز کس کے پاس اٹک گئی ہے؟ بنو خزاعہ کے پاس۔ اب جرہم چلے گئے، کیونکہ 2000 سال حکومت کیے تھے، تو ان لوگوں کے سینے میں سانپ لوٹنے لگا، بہت پریشان ہوئے، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے، طاقتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اس لیے جو ہے ان کا شاعر جو ہے جب حرم چھوڑ رہا تھا تو بہترین اشعار پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر بلا كنا نحن أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواتر۔ بہترین اشعار کہتا ہے کہ اب ایسا ہوا، مکہ چھوڑ کر باہر جا رہا تھا، اور اس زمانے میں کیا تھا، آدمی غم میں آ جاتا ہے، مصیبت میں آ جاتا ہے تو کیسے اظہار کرتا ہے؟ اشعار، ایک واحد وسیلہ تھا، زبان دانی تھی ان لوگوں کے پاس، آگے آئیں گی ان لوگوں کے پاس کیسی زبان دانی تھی، آگے زبان دانی تھی، ہر آدمی کیا تھا، میسج دینا چاہتا، اشعار پڑھتا، سامنے والا جو ہے تھرا اٹھتا، ایسے الفاظ کہتا ہے کہ سامنے والا پریشان ہو جاتا۔ تو جب مکہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو اس نے بہترین اشعار پڑھے، اشعار سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا ٹاپ رہا ہے شاعر، کہہ رہا ہے کہ جو ہے اب مکے میں وہ پرانے مجالس نہیں ہیں جس میں ہم لوگ رات میں بیٹھتے تھے، کوئی قصہ بولنے والا قصہ بولتا تھا، ہم پورے جو ہے بڑے مزے سے قصہ سنتے تھے، وہ مجالس نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد صفا اور حجون ایک علاقہ آج بھی ہے، یہ حجون اور صفا جو ہے دونوں جو ہے بالکل ویران ہو گئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ نہیں ہیں، پورا ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ ایک زمانے میں ہماری حکومت تھی ادھر، ہم لوگ ادھر حکومت کر رہے تھے، ہماری چیزیں تھی پوری، لیکن تقدیر کی بات ہے کہ پوری چیز ہم سے چلی گئی، یہ بول کر جو ہے مکے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ کے لوگ آئے، اب یہ جو جرہم کے لوگ گئے تھے، ان لوگوں نے کیا کیا، مکے کا سارا مال، حرم کا سارا مال اور زمزم، تمام چیزوں کو جو ہے زمزم کے کنویں میں ڈالے اور زمزم کے کنویں کو بند کر دیا، زمزم کے کنووں کو بند کر دیا، پورا مال پوری دولت ڈالے بند کر دیے۔ یہ پرانے زمانے کا طریقہ تھا، جب یہ قبیلہ ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو حکومت کے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنا پورا سارا مال دفن کر دیتے ہیں تاکہ پھر کبھی موقع ملے حکومت کرنے کا، کھول کر نکال لیں، یہ مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے جو لوگوں کو خزانے ملتے ہیں اسی طریقے سے ملتے ہیں، وہ دفن کر کے چلے آتے ہیں دوبارہ آنے کی امید سے، لیکن نہیں آتے، وہ مال ادھر ہی جو ہے رہتا ہے،
کوئی جو ہے خدا کا بندہ کبھی نکلا جب سے کھودتا ہے تو اسے وہ مل جاتا ہے، اور اسلام حکم کیا ہے، مل جائے تو اس میں سے 20% نکال دے اللہ کے راہ میں، باقی کا وہ استعمال کر سکتا ہے. خزانہ مل جائے 20% اللہ کے راہ میں، باقی کا وہ استعمال کرے. جی ایسے بہت سارے خزانے ملے ہیں ہندوستان میں، بہت ملے ہیں، الگ تاریخ ہے اس کی. جی بہرحال کیا کیا جو ہے جرہم والوں نے پورا مال دبایا اور زمزم کے کنویں کو بند کر دیا. نہیں معلوم کہاں ہے. خزاں والے آئے، ڈھونڈے تلاش کے، نہیں ملا، ختم ہو گیا. اور اس کے بعد خزاں والے کتنے دن حکومت کیے؟ یہ لوگ 500 سال حکومت کیے. اس کے بعد قصی آئے. یہ قصی آئے تو اس کے بعد خزاں والوں کو ہم نے پہلے بتایا تھا، خزاں والوں کو جو ہے بگائے، اور اس کے بعد باقاعدہ پھر قریش کی حکومت قائم کی، آس پاس کے لوگوں کو جمع کیا اور قریش کو مکے میں لا کر بسایا. تو اس وقت جو جرہم کے لوگوں نے جو ہے دبا کر چھوڑ دیا تھا، کب مل رہا ہے؟ عبد المطلب کے اس دور میں مل رہا ہے. یہ سب سے پہلے کارنامہ تھا. کیسے ملا اس کے پیچھے تاریخ ہے. ایک مرتبہ عبد المطلب کعبے میں گئے اور سو گئے. خواب میں دیکھا انہوں نے کہ ایک آدمی آ کر کہہ رہا ہے جاؤ جا کر کھودو. انہوں نے سوال کیا کھودوں؟ آدمی غائب ہو گیا. دوسرے دن گئے، پھر سوئے ادھر. پھر دیکھ رہے ہیں کہ خواب میں ایک آدمی آ کر جگہ اشارہ کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آیا. تیسرے دن سوئے، چوتھے دن سوئے، پانچویں دن ان کو معلوم ہوا کہ ایک جو ہے چونٹیوں کا غول ہے. چونٹی جو ہے اس کا غول ہے، یعنی چونٹی ایک جگہ جمع ہوئی، ان کا گھر ہے، جس عربی میں قریۃ النقل کہتے ہیں، قریۃ النمل کہتے ہیں. ایک جگہ ہے، ادھر وہ کھود رہے ہیں. تو صبح اٹھے، اپنے قبیلے والوں کے لیے ساتھ اس جگہ کی تلاش کی. یہ جگہ جو ہے 2 بتوں کے درمیان تھا. ایک بت تھا نائلہ، ایک بت تھا اساف. یہ 2 بتوں کے درمیان یہ جگہ تھی. انہوں نے کھودنا شروع کیا. جب کھودے تو اچانک جو ہے ان کو 2 سنگ نظر آئے ہرن کے. کھول کر دیکھا تو 2 سننے کے ہرن ہیں. جی عرب کے اشعار میں مشہور تھا کہ 2 سننے کے ہرن کے تعلق سے. جی عربوں نے سنا تھا اشعار میں، لیکن آج سب سے پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہوں 2 سونے کے ہرن نکالا گیا اور ڈھیر سارا مال نکالا گیا. اور اس کے بعد زمزم کا پانی جو ہے مل گیا. اور اس کے بعد زمزم کے پانی کے تعلق سے پھر جھگڑے ہو گئے. بعض جو ہے قریشی قبائل جو دوسرے عبدالدار وغیرہ کے تھے وہ لوگ آئے، بولے کہ آپ کو جو ہے ہم کو اس میں ملانا چاہیے، زمزم کے ذمہ داروں میں ہم بھی ہوئیں گے، ہم بھی آپ کے قبیلے سے. وہ بولے کہ نہیں جماؤں گا میں. جھگڑا ہوا. بیچ میں جو ہے ایک جادوگر کو لائے، اور جادوگر نے فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ عبد المطلب کو ملا. اس سے پہلے کئی لوگ آئے، کسی کو نہیں ملا. یہ عبد المطلب کی خصوصیت ہے، تو عبد المطلب کے پاس اس کی ذمہ داری ہوگی. تو تب سے لے کر زمزم کے پانی کی ذمہ داری عبد المطلب کے پاس تھی. اب کیا کر رہے ہیں؟ زمزم کا پانی ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے، حاجیوں کو دیا جا رہا ہے. اس وقت اب تک جو ہے زمزم موجود ہے. سب جو ہے عبد المطلب کے دور سے اب تک جو ہے زمزم موجود ہے. الحمدللہ لوگ اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور کیا ہے، زندہ کرشمہ ہے. جو ہے اس زمین کو آپ دیکھیں گے وہاں سے پانی نکل رہا ہے. یہ غیر معمولی کرشمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کے بعد سب سے پہلے خصوصیت عبد المطلب کی. اور دوسری خصوصیت ان کی کیا تھی؟ ہاں جی ان کے اولاد میں سے جو ہے عبداللہ پیدا ہو. انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے اس کی تاریخ کیا ہے. ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عبد المطلب جب تھے تو ان کی زمین میں ایک نوفل ان کے چچا تھے، وہ آ کر کیا کہ ڈیرا ڈال لیے. عبد المطلب کو غصہ آیا، جا کر بولے نوفل کے پاس میری زمین ہے. نوفل بولا جو ہے زمین ہو سکتی ہے، نہیں دوں گا میں. جی میری زمین ہے. جو اس کے بعد عبد المطلب جو ہے اپنے جو چاچا کے پاس گئے، پورے چچا تھے سب کے پاس گئے، جا کر سب کو مدد کو بلائے. پورے بولے کہ دیکھو بھائی یہ چچا اور بھتیجے کا مسئلہ ہے، ہم اس میں بیچ میں نہیں آئیں. پورا نے ہاتھ اٹھا دیا. اب عبد المطلب کیا کر رہے ہیں؟ اب چچا پورے دھوکہ دے دیے تو ماموں کی ادائی. اب ماموں کہاں ہے؟ مدینے میں. اب ماموں کیا کر رہے ہیں؟ ماموں کو بلانا ہے. جی زمین ہڑپ لی گئی ہے، ساتھ دینا چاہیے. تو جو ہے ماموں کیسے بلائیں؟ اشعار لکھتے ہیں ماموں کو. دیکھیے عربوں کے پاس کیا تھا، خط کتابت نہیں، صرف اشعار، بہترین اشعار لکھتے ہیں. اشعار میں کہتے ہیں کہ یا طول لیلی لاحزانی واشغالی هل من رسول الى النجار خالی بنو عدی ودینار ومازنها ومالکا وعصمت الجیران عن حالی. جی کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میرے ماموں کے پاس کوئی خبر پہنچانے والا ہے؟ بنو عدی میرے ماموں ہیں، دینار میرے ماموں ہیں، قبیلوں کے نام لے رہے، مالک میرے ماموں ہیں. یہ سب جو ہے ایک دور میں میرے ساتھ تھے، ان کو کون خبر پہنچائے گا؟ مجھ پر جو ظلم ہوا ہے اس کے تعلق سے کون ان کو بتائے گا؟
اس کے بعد کہتے ہیں قد كنت فيكم لا اخشى ظلامة ظلم عزيزا مانعا ناعم البال. میں جب تک تم لوگوں کے درمیان تھا، یعنی ماموں کہہ رہے ہیں، بڑی عزت سے تھا، بڑی فخر تھی اور بڑے سکون سے تھا، مالدار آدمی تھے، بڑا سکون سے تھا میں. لیکن حتى ارتحلت الى قومي فازعجني عن ذاك مطلب عمي بترحالي. اس کے بعد جو ہے عبد المطلب آئے، آ کر مجھے جو ہے مدینے سے نکال کر لے کر آ گئے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وقد كنت ما كان حيا عزيزا جزلا امشي العرضمة سحابا لأذيالي. جب تک وہ زندہ تھے تو بڑی عزت سے فخر سے تھا میں. کیسا فخر تھا؟ بڑے فخر سے چلتا تھا مدینے کے اندر، یعنی مکے کے اندر، مکے میں آنے کے بعد. اور جو ہے کیا کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی وہ تعریف میں کہتے ہیں کہ میری بڑی چوٹیاں تھی، میں چلتا تھا پیچھے میری چوٹیوں کو لوگ اٹھا کر چلتے تھے. مطلب کیا ہے، اتنی عزت تھی میری مکے کے اندر. فغاب مطلب في قعر مظلمة وقام نوفل يعدو على مالي. عبد المطلب گزر گئے، وہ نوفل اٹھے اور میری پورے مال کو ہڑپ لیا. ان رأى رجلا غابت عمومته وغاب اخواله عنه بلا والي انحى عليه لم يحفظ لي رحما ما امنع المرء بين العم والخال. کہتے ہیں کہ نوفل نے پورا مال ہڑپ لیا ہے. جی کیسے ایک آدمی کو جو ہے لوگ چھوڑ دیں گے جبکہ اس کے چاچا ہیں اور اس کے خالہ ہیں، یعنی مطلب ماموں ہیں، سب ہیں، اور کیسے جو ہے بھتیجوں کو ایسے چھوڑ دیا جائے. اور اس آدمی کی کتنی بڑی عزت ہے اگر وہ چاچا اور ماموں کے بیچ میں ہو. جی اس کے بعد کہتے ہیں کہ فاستنفروا وامنعوا ضيم اختكم ولا تخذلوه وما انتم بخذال. چلو نکلو جی، تمہارے بہن کے بچے کی مدد کرو، اس کے جو ہے زمین کو جو ہے ہڑپ لیا گیا، اسے مدد کرو. اور تم لوگ ایسے ہیں کہ تم لوگ کسی کو جو ہے ضرورت پر ہاتھ نہیں دیتے بلکہ ساتھ دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں وما مثلكم في بني قحطان قاطبة حي لجار وانعام وافضال. کہتے ہیں کہ بنو قحطان، وہ لوگ پورے مدینے کے بنو قحطان تھے، کہتے ہیں کہ بنو قحطان والے اتنے اچھے ہیں کہ ان کے ساتھ آدمی رہ جائے تو اس کے لیے عزت دیتے ہیں اور اس کی جو بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کی جو ہے مدد کرتے ہیں. انتم لیان لمن لانت عریقته سلم لکم وسمام ابلخ الغالی. کہتے ہیں کہ تم لوگ بہت نرم دل لوگ ہو. جی صحیح بات ہے، مدینے والے نرم دل لوگ ہو. کس کے لیے؟ جو نرم دل ہے. جو نرم دل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے تم لوگ کیا ہو؟ ایک تیز تلوار ہو. یہ اشعار لکھ کر بھیجتے ہیں، جیسے ہی جو ہے ان کے ماموں جو ہے اشعار کو پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اشعار کا اثر اتنا ہوتا ہے، اٹھ کر کھڑے ہو آتے ہیں، فوراً 70 آدمیوں کہتے ہیں کہ نکلنا ہے مکے کو. اسی وقت جو ہے 70 آدمی نکلتے ہیں، سیدھا آ کر جو ہے کعبے کے اندر پہنچتے ہیں اور عبد المطلب ان کا استقبال کرتے ہیں. کہتے ہیں چلو گھر میں کھائیں گے. کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک جو ہے آپ کی زمین کو واپس نہیں دلائیں گے یہ کام نہیں ہو سکتا. چلو لے کر مجھے نوفل کے پاس. نوفل جو ہے اب کہاں ہے؟ حرم کے اندر بیٹھا ہے. سیدھا آ کر جو ہے نوفل کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. نوفل دیکھتے ہیں کہ تلواریں چمک رہی ہیں، جی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں تلوار سے. بولے کہ نہیں مسئلہ ختم، خلاص زمین دے دیتا ہوں. اسی وقت زمین دے دیتے ہیں. اس کے بعد عبد المطلب کیا ہے، ان کو رکھتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں. دیکھ ماموں کب یاد آئی؟ جب ادھر سے آ کے بھول گئے، لیکن جب ماموں کی یاد آئی تو ماموں جو ہے فوراً خدمت میں پہنچ گئے. جب ایک جو ہے قریش یہ دیکھا، قریشی جو تھا، دیکھا کہ عبد المطلب کو اس کے ماموں مدد کر رہے ہیں اور کتنے دنوں کے بعد فوراً وہ اشعار پڑتا ہے. کہتا ہے لعمری لاخوال لشیبۃ قصرۃ علی اعمامہ دنیا ابر وابل. کیا عجیب بات ہے کہ جو ہے شیبہ کے لیے اس کے جو ہے ماموں آ رہے ہیں اتنی دور سے اور اس کے جو ہے چچا پورے خاموش بیٹھے ہیں. وہ لوگ جو ہے زیادہ جو ہے کیا ہیں، بہتر ہیں اور زیادہ جو ہے رشتہ داری کو نبھانے والے. اجاب علی بعد ابن اختہم، جو ہے ان کے بہن کے بچے کو جو ہے فوراً جو ہے مدد کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے. ولم يسنهم اذ جاوز الحق نوفل. اور جو ہے نوفل جیسا شخص جب حق کی خلافت کی، حق کی جو ہے مخالفت کیا تو یہ لوگ نہیں رکے. نوفل وہ بھی سردار ہیں لیکن نہیں رکے، حق کی جو ہے جانبداری کی، فوراً حق کے لیے نکل کر آ گئے. جزا اللہ خیرا عصبۃ خزرجیہ. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے خزرجی والوں کو. خزرج والے تھے، بنو نجار خزرج کے. خزرج دیکھیے یہ لوگ جو ہے اشعار میں قبائل کو بولتے ہیں. کب خزرج کون ہے؟ کہلان. لیکن کب یہ چل رہا ہے؟ 2000 سال کے بعد. لیکن نام قبائل کے یاد ہیں. بنو قحطان کا نام لے رہے ہیں. کون؟ عبد المطلب. بنو قحطان کب کے ہیں؟ پرانے لوگ 2-3 ہزار سال کے. لیکن عربوں کے پاس قبائل معلوم ہے، کون کس قبیلے کا ہے، اس کی قبیلے کیا خصوصیت ہے، پورا معلوم. اس لیے کہہ رہا ہے شاعر جزا اللہ خیرا عصبۃ خزرجیہ.
تواصوا علی البر وذو البر افضل، جو ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے خزرج والوں کو. ان لوگوں نے جو ہے رشتہ داری کو نبھایا اور رشتہ داری نبھانے والا ہی سب سے بہتر ہے. اس طریقے سے جو ہے عبد المطلب جو ہے اپنی زمین کو واپس لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد کئی واقعات ہیں انشاءاللہ ہم کل کے مجلس کے لیے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. ھذا باللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.